آتی تھی بس سفر رفتنت مبارکباد بس سلامت روی کو باز آئی. عبدالرحمن جاؤ جاؤ تمہارا سفر مبارک ہو, خیر و عافیت سے جاؤ اور پھر آؤ. حضور کی مزار سے آواز آتی تھی بس سفر رفتنت مبارکباد بس سلامت روی و باز آئی. آخری جو حاضری ہوئی تھی یوں عرض کیا حضور اجازت چاہتا ہوں. مزار سے آواز آئی تھی بس سفر رفتنت مبارکباد بس سلامت روی بس سلامت روی. بے ہوش ہو گئے, ہوش آیا, رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمن بات کیا ہے؟ کہنے لگے مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ جب بھی میں حضور کی بارگاہ سے واپسی کا ارادہ کرتا تو عرض کرتا حضور اجازت چاہتا ہوں, تو بارگاہ رسالت سے آواز آتی بس سفر رفتنت مبارکباد بس سلامت روی و باز آئی. جاؤ اور پھر سے خیر و عافیت کے ساتھ آؤ. اس مرتبہ حضور نے فرمایا بس سلامت روی بس سلامت روی, خیریت کے ساتھ جاؤ, خیریت کے ساتھ جاؤ. مجھ سے کیا غلطی کی؟ ان میں کچھ اہل علم حضرات تھے, انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن یہ غلطی نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ سے اشارہ ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری سفر ہے. ویسے ہی ہوا, عبدالرحمن جامی پھر نہیں آئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ سبب کیا ہے کہ امت اگر بے راہ روی کی طرف چلی جائے تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے پھر سے اس امت کو سنوارا جا سکتا ہے؟ حضرت عبدالرحمن جامی نے فرمایا تھا کہ قدم ناز مصطفیٰ سے اسے قریب کر دو, خود بخود سمجھ جائے. حضور کے قدموں سے اسے قریب کر دو, خود بخود سمجھ جائے گی. اور وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ عشق. جب عشق رسول دل میں پیدا ہوتا ہے تب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنی تمام برائیوں کو چھوڑتا ہے اور اچھائیوں کی طرف آتا ہے. عشق رسول جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. اور عشق رسول پیدا ہوتا ہے, عشق رسول کی چاشنی کیا ہے؟ یہ جب پیدا ہو جائے تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. عشق رسول کیا تاثیر ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مجھے کیا غرض, مجھے کیا پڑی کسی سے کنورز مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کنورز مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کنورز مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کنورز مدعا میں. میری موت تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے, تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے. کہ دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے, جو بنا ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. وہ جوان بھر ڈالا مجھے پھر دے خالی, وہ جوان بھر کے داتا مجھے پھر دے خالی, وہ جوان بھر کے داتا مجھے پھر دے خالی, وہ جوان بھر کے داتا مجھے پھر دے خالی. میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے, میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. جو بے سوال آئے مجھ دیکھ کر یہ بولے, جو بے سوال
مجھے دیکھ کر یہ بولے جو بے سوال آئے، مجھے دیکھ کر یہ بولے جو بے سوال آئے، مجھے دیکھ کر یہ بولے سناؤ کہ یہ بندے سبحان اللہ، سناؤ کہ یہ بندے نبی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ہے، جو بے سوال آئے مجھے دیکھ کر دنیا چھوٹنے والی ہے، ساتھ عام کوئی آئے گا تو صرف حضور کے صدقے میں جن سرکاروں کا دامن ہم نے تھاما، بس اعلیٰ حضرت نے لکھا باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہی ہے۔ اب دنیا میں کسی سے محبت کر لو، باپ ہو ماں ہو اپنی اولاد ہو کوئی بھی ہو، کسی سے محبت کر لو، آپ کا کوئی چہیتا یا آپ جس کو چاہتے ہیں جو آپ کو چاہتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے جائے، ایسا کہ جس کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، ایک کوئی دنیا سے چلے جائے، آپ رو رو کے آپ کا حال بے حال ہوگا یا اس کا حال آپ کے مرنے پر رو رو کے بے حال ہوگا۔ قبر میں چلے جائے، اس کو قبر میں لٹایا جائے، اگر اس سے کہا جائے کہ ایک رات کے لیے اس کے ساتھ میں سو جائے، کوئی سونے کو تیار نہیں ہوگا۔ باپ بھی یہ کہے گا کہ میرا بیٹا ہے، مر گیا تو کیا ہوا، اب اس کی اس منزل میں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ماں یہ کہے گی کہ نانا یہ منزل تو میری نہیں۔ اولاد ہو تو ماں باپ کے تعلق سے کہیں گے کہ یہ تو انہیں اپنی منزل کو اپنا طے کرنا ہے۔ جس دنیا میں جو کوئی ہو آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا دوست بھی ہو نا، اگر دوست بھی چلے جائے، آپ کہو، آپ سے کہا جائے تو کہیں گے نا یہاں تک ہی دوستی ہے، اب یہ منزل اس کو اکیلے طے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت کون کام آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، صرف اور کوئی نہیں، سب ساتھ چھوڑنے والے۔ حضور وہ ہے کہ جو کہیں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب میں یہاں سے جب آ رہا تھا میں نے اس مسجد کے میناروں کو دیکھا، میناروں کو دیکھ کر 2 لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ مدینہ طیبہ کی یاد شریف کی یاد آئی کہ وہی وہ میناروں کی جو لمبائی دیکھی، دور سے دیکھنے کے بعد وہی یاد آیا، سبحان اللہ۔ تو وہ اس مسجد میں آرام فرمانے والے وہ آقا، وہ کسی حال میں اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی بھول جائے میرے آقا اسے نہیں بھولتے۔ یاد رکھو محبت اس سے کرو جو ہمیشہ کام آئے۔ باقی یہ ساری دنیا چھوٹنے والی، کوئی چھوڑ دے گا۔ آج حضور احسن العلماء فرماتے تھے مجھے ان ہاتھ چومنے والوں سے ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر، فرماتے تھے مجھے ان ہاتھ چومنے والوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اب تو میرے سامنے میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، میرے پیٹھ پیچھے میرے ہی متعلق کیا بات کرے میں نہیں جانتا۔ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اب وہ دور چلا گیا جہاں پر خسرو جیسے مرید موجود ہوتے تھے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ وہ یہ کہتا ہے نظام الدین ملتے نہیں ہیں، میں نے کہا خسرو بننے کی بھی تو تیاری رکھو، جب خسرو بنو گے تو نظام الدین پاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے خسرو کوئی، اور کوئی پیر کہتے ہیں کہ خسرو جیسا کوئی نہیں ملتا، میں نے کہا نظام الدین بنو خسرو مل جائیں گے۔ محبوب الہی جیسا پیر بننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ خسرو نصیب میں دے دے گا، اور خسرو جیسے مرید صادق بن جاؤ تو
تو اللہ تعالیٰ محبوب الہی نظام الدین جیسے پیر تک پہنچا دے گا. شرط دونوں طرف سے ہے. حضور کہیں ساتھ نہیں چھوڑتے. حضور مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے. آپ کو پتہ ہے غازی علم الدین شہید یہ ایک ایسا عاشق رسول گزرا ہے. سبحان اللہ. غازی علم الدین شہید 1934 میں اس نے ایک گستاخ نبی کو اس سے پہلے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد میں غازی علم الدین شہید کو پھانسی کی سزا دی. کون تھا؟ کوئی سید زادہ تھا. نسب اٹھا کر دیکھ لو کوئی سید نہیں تھا. کوئی عالم دین تھا. پتا چلے گا کہ شاید مکتب پڑھا ہوا ہو, کسی مدرسے سے فراغت نہیں, کوئی قاری نہیں, کوئی حافظ نہیں, عام انسان. مگر آج اس شخص کے آگے لوگ رحمت اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین عشق رسول. دیکھو زندگی جیسی گزاری اللہ بہتر جانا ہے, مگر چند لمحے کے لیے حضور کی نوکری کی تھی غازی علم الدین شہید. زندگی بھر دنیا کی نوکری کی. جب گستاخ رسول کا معاملہ سامنے آیا چند لمحوں کے لیے حضور کی نوکری کی. نوکری ایسی کی ماضی قریب میں آپ نے ممتاز قادری کو دیکھا. ایسا عاشق رسول جس نے زندگی کے 35 سال 30 سال 35 سال گزارے اور اس میں حکومت کی نوکری کرتا رہا. کوئی ممتاز کو نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. سلمان تاثیر مردود کو قتل کیا. کتنی دیر قتل کیا؟ قتل کرنے میں لگتا ہے گولیاں ڈالنے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ. 1 منٹ میں سارا کام پورا ہو جاتا ہے گولیاں ڈالنے میں. کوئی 2 منٹ کہے یا 2-3 منٹ کہے, زیادہ سے زیادہ. کوئی زیادہ ہی کہے 5 منٹ. چلو 5 منٹ. زندگی کے 35 سال ایک طرف اور وہ 5 منٹ ایک طرف. جس وقت ممتاز نے سلمان تاثیر کے سینے میں گولیاں ڈالی, جس نے رسول پاک کے قانون کو کالا قانون کہا, اس آسیہ ملعون کا ساتھ دیا تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں گالیاں دی, اس آسیہ ملعونہ کا ساتھ دیا تھا. تو 5 منٹ نوکری کی, سلمان تاثیر کو مار ڈالا. 5 منٹ 35 سال زندگی کے ایک طرف, 35 سال حکومت کی نوکری کی, کوئی نہیں جانتا تھا. حضور کا کرم دیکھو, 5 منٹ حضور کی نوکری کی تھی. 5 منٹ میرے آقا نے ایسا کرم فرمایا کہ ساری دنیا میں ممتاز کرتا. 5 منٹ یہ حضور کی نوکری کا صلہ ہے. صلہ ایک لمحہ حضور کی نوکری. اسلام تو وہ مقدس مذہب ہے کہ اس کی تعریف ایک مرتبہ کرو تو ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کرو. وہ مقدس مذہب ہے جو کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا. ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کرو, حضور کا ذکر ایک مرتبہ کرو, ہزاروں میں وہ اسلام تمہارا چرچا کرا دے گا. ہزاروں. یہ اسلام کی مقبولیت اور اسلام کا یہ احسان ہے کہ وہ کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا. 3 منٹ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 5 منٹ
حضور کی نوکری کی ممتاز ہو گیا. تو غازی علم الدین شہید کون تھا؟ گجر خاندان سے تعلق رکھتا تھا. چرواہوں کے جو خاندان ہوتے ہیں اس خاندان سے. اس کا ایک آدمی، اس کا ایک فرد عام زندگی جینے والا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دعا کرو کہ حضور اپنے دین کے لیے اور اپنے لیے ہمیں چن لے. کیونکہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اپنے دین کی حفاظت اگر کرنا چاہے تو ایک کتے کے ذریعے بھی اپنے دین کی حفاظت کرے. کتے کے ذریعے دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے. کیونکہ جو چنا جاتا ہے نا، پھر اس کو حضور کی بارگاہ سے صلہ بھی ویسا ملتا ہے. غازی علم الدین شہید کے دل میں وہ عشق رسول کی آگ جلی، اور وہ عشق رسول کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. علم الدین شہید نے، غازی علم الدین نے اس گستاخ رسول کو مار ڈالا. سزا ہوئی پھانسی کی سزا. اب جیل میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس کو کئی بار کئی تقاریر میں بیان کر چکا ہوں، مگر میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا. کیونکہ بات یہ ایسی ہے کہ جب بھی اس کا نام لیتا ہوں دل میں عشق رسول بڑھتا ہے. تو غازی علم الدین نے جیل میں خواب دیکھا. خواب میں کون تشریف لائے ہیں غازی علم الدین شہید کے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. موسیٰ کلیم اللہ خواب میں تشریف لائے، قدموں میں گر گئے. حضور آپ کون ہیں؟ آپ عرض کی حضور کون ہیں آپ؟ اللہ کے کلیم نے فرمایا اے عبد المدین، میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ، میں تم سے ملنے آیا ہوں. خواب ہی کے عالم میں علم الدین شہید قدموں کو پکڑ کر رونے لگے. رو کر جو ہے وہ کہنے لگے حضور آپ اور مجھ جیسے گنہگار سے ملنے آئے ہیں. دیکھو یہ حضور کی نوکری کا صلہ ہے. یہ حضور کی نوکری کا صلہ جو حضور کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر ساری کائنات اس کے پیچھے. اللہ کہا موسیٰ کلیم اللہ اور کہا ہم، یعنی تحت الثری. میں غازی علم الدین کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا. تحت الثری اور عرش اعظم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ کوئی مقابلہ نہیں. کتنے بڑے نصیب کی بات ہے کہ غازی علم الدین سے ملنے کے لیے اللہ کا وہ رسول جو اللہ کا کلیم ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. کتنا بڑا مقدر. آئے خواب میں، کہا میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. رونے لگے حضور آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے؟ ہاں میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. حضور کیا سبب؟ فرمایا سبب یہی ہے کہ میں ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. تاجدار مدینہ کی بارگاہ، سارے کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ حاضر ہوا تھا. حضور کی مجلس میں آج میں نے دیکھا کہ آج جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور حضور کے زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، علم الدین علم الدین علم الدین. کہنے لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ جس کا نام میرے حبیب کے زبان پر ہو، سارے کائنات کے مالک و مختار کی زبان پر جس کا نام ہو، اس سے میں دیکھ تو لوں کہ وہ ہے کون جس کا نام حضور لے رہے ہیں. اس لیے میں ملاقات کی. خواب ہوا، یہ تو خواب کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، وہ اس کے دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے اس معاملات کے بعد میں. تو علم الدین شہید سے کافی گہرے مناسب ہوئے تھے، اور ڈاکٹر اقبال نے کئی باتیں کہی
وہ حقیقت پر مبنی. تو ڈاکٹر اقبال نے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ چونکہ تمہارے سامنے پھانسی کے معاملات ہیں اور حکومت ایسے مجرم کو واپس نہیں دیتی، وہ اپنے ہی معاملات کے حساب سے اسے دفن کرواتی. یہی معاملات ہوئے تھے. اقبال سے غازی الدین شہید نے کہا تھا کہ مجھے بے گور و کفن دفن نہیں ہونے دینا. اقبال نے کہا ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میری، مگر میری بھی ایک شرط ہے. جب حضور قبر میں تشریف لائے گے نا، میرا سلام عرض کر دینا. حضور تشریف لائے. دونوں میں یہ معاہدہ ہوا. علم الدین شہید کو پھانسی ہوئی، شہید کیا گیا. غازی علم الدین شہید کیا گیا، پھانسی کی سزا ہوئی. اقبال چونکہ بڑے اثر و رسوخ والا شخص تھا، ڈاکٹر اقبال نے اپنے اثر کے اعتبار سے علم الدین شہید کی لاش کو پنجاب سے نکال کر انگریزوں کے پاس سے لے کر لاہور لے کر آئے. 6 لاکھ کا مجمع، 1934 کی تاریخ. 6 لاکھ. اس عاشق رسول کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا وہ عظیم ہیرا، امام احمد رضا کی بارگاہ کا پروردہ، اور ایک ایسا آل رسول جس کی سیادت مسلم، وہ پہنچے جن کا نام تھا سید دیدار علی شاہ الولی رحمۃ اللہ. محدث الولی سید دیدار علی شاہ الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم پنجاب کے علاقے کے، وہ پہنچے. اب جنازہ رکھا ہوا ہے، علم الدین شہید کا جنازہ. تکبیر کے لیے 6 لاکھ کا مجمع ہے. سب نے بڑے بڑے مشائخ شیوخ آئے تھے، مگر سب نے یہی کہا تھا کہ سید دیدار علی شاہ الولی کی نماز جنازہ پڑھائے. ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ اٹھایا، تکبیر کہی، اور حضرت دیدار علی شاہ الولی فوراً بے ہوش ہوئے، چیخ ماری. تکبیر کہہ کر بے ہوش. لوگ جمع ہوئے تھے، لوگوں نے پانی مارا، ہوش میں آئے، رونے لگے. ظاہر لگا، کہا حضور کوئی تکلیف؟ کیا بات ہے؟ کہا کوئی تکلیف نہیں، چھوڑو مجھے. اتنے میں جماعت علی شاہ صاحب محدث علی کی، انہوں نے غازی علم الدین شہید کے قدموں کو چوما. سادات میں تھے تو اس وقت کے بڑے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو قدموں کو چوم لیا. اب سید دیدار علی شاہ الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور بات کیا تھی؟ رونے لگے اور کہنے لگے جس رسول کو ساری زندگی دیکھنے کی تمنا کرتا تھا، آج علم الدین کے جنازے میں اس رسول کو آتے ہوئے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ علم الدین شہید. یہ معاملات ہوئے. اب قبر میں رکھا گیا. آخر میں اتارنے والوں میں ڈاکٹر اقبال بھی. آخر میں ڈاکٹر اقبال نکلنے والے سارے نکلے. ڈاکٹر اقبال نے چہرے کے پر جب کپڑا پھر سے ڈالنے کے لیے کفن کو جو پھر سے ڈالا گیا، ڈالنے جا رہے تھے، اس سے پہلے کچھ کان میں کہہ رہے. اتنے میں فوراً ڈاکٹر اقبال نے کپڑے کو فوراً ڈالا اور فوراً باہر آئے، ایک دم تیزی کے ساتھ اور پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور کہا کہ فوراً قبر کو بند کرواؤ. اور اسی طرح سے جیسے قبر کو بند کیا جاتا ہے، قبر کو ڈھکا گیا، مٹی دی گئی. یہ پسینے میں کہا کہ فوراً سارے معاملات کرو. ہوئے، قبر مکمل تیار ہوئی، فاتحہ ہوئی. لوگوں نے پکڑ کے پوچھا کہ اقبال یہ تو بتا، قبر میں جانے کے وقت
تم کچھ کان میں کہہ رہے تھے اور اچانک تمہارے چہرے پر پسینہ آیا اور تم نے دوڑتے ہوئے جو قبر سے اس طرح سے آدمی فوراً باہر آتا ہے چھلانگ لگائی باہر آئے، وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ میں نے معاہدہ کیا تھا علم الدین شہید سے کہ تجھے بے گرو دفن نہیں ہونے دوں گا مگر میرا سلام عرض کر دینا۔ آج قبر میں جب رکھا گیا تو آخری دیدار کے وقت میں جب کپڑا صحیح کر رہا تھا میں نے علم الدین کے کان میں وہی کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، علم الدین اب تمہاری بات، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا۔ یہ کہنا تھا، پلٹ کر علم الدین شہید نے مجھ سے کہا تھا کہ اقبال باہر تو نکلو، حضور کو آنے تو دو۔ اقبال باہر تو نکلو، حضور کو آنے تو دو، تم باہر نکلو گے تب حضور تشریف لائیں گے نا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ یہ عشق رسول، یہ عشق رسول، یہ زندہ کرو، یہ کون کیا کرتا ہے، کس کے معاملات کیسے ہیں، ہم نے اپنی زندگی سے کسی میں گزاری، سمجھے؟ یہ کیسے دکھتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس نے محفل میں کیا کہا، اس نے فلاں کو کیا کہا، اس نے کیسا کیا، اس کا حق کیسے مارے، کسی کے حق کو کیسا چھینا جائے، کسی کی زندگی میں کیوں تصرف کیا، کیسے تصرف کیا جائے، یہی ساری چیزیں ہم نے زندگی بھر کی یہی کرتے آئے ہیں۔ اور یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے بہتر ہیں، ساری دنیا ہم سے خراب، ساری دنیا میں ہے۔ ہم نے 5 وقت کی نماز کبھی ہم شروع کیا کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے بے نمازی، نماز صحیح سے پڑھنے کے تعلق سے ہمیں کیا آ جائے، اگر کسی میں کوئی کمی رہی تو اس کی اصلاح کی بجائے ہم یہی کہیں گے نا وہ فلاں امام صاحب رکوع ایسا کرتے ہیں، فلاں مولانا نے یہ صحیح نہیں کہا، فلاں نے یہ نہیں کہا۔ اسی معاملات میں ہم نے اپنی زندگی گزاری، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی ذات میں دیکھنے کی۔ ہمارے ابا کہتے تھے کہ انسان دوسرے کے پیٹھ کے تل دیکھنا گننا بڑے آسان ہے، بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ دوسرے کے پیٹھ پر کتنے تل ہیں، سمجھے؟ ہم نے اپنی زندگی گزاری اسی معاملے میں کہ تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا، اسی معاملے میں ہم نے تو اس شعبے میں بھی کسی کو نہیں چھوڑا، سمجھے؟ ہم نے اس شعبے میں بھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ اگر کسی نے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کسی پیر کو برا کہہ دیا تو ہم بھی یہ نہیں کہ اس نے کہا اس کی پیر کی کیا بنی، ہم نے پلٹ کر اس کے پیر پر حملہ کر دیا۔ یہ عالم ہم نے کیا۔ ہمارے ابا کہتے تھے دوسرے کے پیٹھ کے تل دیکھ گننا بہت آسان ہوتا ہے، کمال تو تب ہے کہ انسان اپنے پیٹھ کے تل گنے، اپنے پیٹھ کے تل گنے۔ جب انسان اپنے پیٹھ کے تل گننے میں لگ جائے گا تو ساری زندگی اسی میں چلی جائے گی۔ دیکھیں کبھی اپنے پیٹھ کی طرف، پیٹھ میں کتنے تل ہے، تو ساری زندگی اسی میں چلی جائے گی، پیٹھ کے تل نہیں گن پاؤ گے، کیونکہ انسان اپنی اصلاح میں لگ جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہنے کا، اپنی اصلاح کرو، اپنی، دوسروں کی اصلاح بعد میں، پہلے اپنی اصلاح۔ اور دوسروں کی آج تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کم کرتے ہیں، پہلے اس میں عیب نکالتے ہیں۔ ہمارے مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کرنا چھوڑو، کچھ کام نہیں آئے گا، کام آنے والی ذات اللہ اس کے رسول کی، سرکاروں کی ہے، باقی سب دنیا میں دھرا کے دھرا رہ جائے گا، کتنا کمایا، کیا کھایا، کس کو کیا بولا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہیں پر رہے گی، ساتھ میں آپ کے اعمال لے کر جاؤ گے، سب صرف اعمال بھی یاد رکھنا، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں اعمال کام آئیں گے، میں نے کہا اعمال اچھے ہو تو کام آئیں گے، میں نے کہا وہ بھی تبھی کام آئیں گے جس اعمال پر عشق رسول کی مہر لگی، ورنہ اگر کوئی کافر زندگی بھر دان کرتا رہے، سخاوت کرتا رہے، یہ تو اچھا عمل ہے نا،
کوئی بد مذہب کوئی وہابی زندگی بھر سخاوت کرتا رہے اور مساجد کو تعمیر کرتا رہے، یہ اچھا عمل اس کو کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ عشق رسول کی مہر وہاں پر نہیں ہے۔ تو عشق رسول اصل ہے، اصل یہ جب عشق رسول اندر آ جاتا ہے نا، آج کوئی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غازی الدین شہید سے یا تعلق سے یہ کہے کہ وہ فاسق تھا، نہ، ایک عشق رسول نے سب سے ممتاز کر دیا، اللہ اللہ، ایک عشق رسول سب سے ممتاز کر دیا۔ کیا بچے؟ یہ عشق رسول پیدا کرو اپنے اندر، دنیا یہیں پر چھوٹنے والی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، قبر کی منزل کو ہمیں تنہا طے کرنا ہے، تنہا زندگی دنیا کے لیے گزاری، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، حضور مسکرا دے ہمارے کام سے، کبھی زندگی پر دنیا کی نوکری کی، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ حضور کی نوکری کریں، جتنی زندگی بچی ہے حضور کی نوکری کریں، پھر دیکھو انقلاب کیسے پیدا ہوگا۔ عشق رسول پیدا کرو، جس نے یہ پیدا کیا وہی کامیاب، جو یہاں کامیاب ہوا۔ اور قبر کے تعلق سے تو حضور فرماتے ہیں، اے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پار ہوا وہ آگے پار ہوتا چلا گیا، اور جو یہاں اٹکا وہ آگے اٹکتا چلا گیا۔ اللہ، دو سکوں کے لیے، دو وقت کی روٹی کے لیے بد مذہب کے ساتھ میں یا اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں نا، تو یاد رکھنا یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، یہیں پر رہ جائے گا۔ آپ آج کسی سے جھوٹ بول سکتے ہو، آج کسی سے چھپا سکتے ہو۔ ابھی تقریر میں حضرت نے کہا کہ وجوہات بیان کی کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہے، اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آج جو انقلاب پیدا نہیں ہو رہا نا، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اللہ، حرام کھائیں گے اور انقلاب کی امید رکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کھاؤ پسینے کا، حلال کمائی کھاؤ، پھر دیکھنا اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا اپنی اولاد کو حلال کمائی کا لقمہ کھلاؤ، اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ حلال کمائی کھلاؤ، حلال کمائی، ایک پیسہ پانے کے لیے ہم نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دیتے اور کہتے ہیں یہ ہمارے حلال کا، یہ حلال کا نہیں ہے۔ حلال کمائی کھاؤ۔ اور دوسرا معاملہ کہ لوگ کھاتے ہیں گوشت، گوشت کا مسئلہ کھانوں میں اتنا سخت ہے، اس کا دوسرے معاملات میں تو نہیں، مگر گوشت کے اس میں اصل صرف شبہہ پیدا ہو گیا تب بھی وہ حرام ہو گیا۔ یہی حکم ہے گوشت کا، فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے دیکھیں، شبہے سے حرام ہو جائے گا، کتنا سخت ہے۔ یہاں پر تو دیوبندی وہابی کا گوشت ذبیحہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ یاد رکھنا یہ بھی عذر کام نہیں آئے گا۔ حضور کے دشمنوں سے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ اللہ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، انقلاب چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو تو بغیر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیے تبدیلی نہیں آئی۔ بدلو زندگی، دنیا کے لیے گزاری ہے، حضور کے لیے گزار کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کا سرور کیا ہوتا ہے، زندگی کا مزہ کیا ہے۔ سرکاروں نے یہی کام کیا۔ آج سرکار غریب نواز سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کون سا خون کا رشتہ ہے؟ سادات کو اگر ہٹا دیا جائے تو چلو ایک کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اگر سادات کو ہٹا دیا جائے تو کون سا خون کا رشتہ ہے؟ کون سی رشتہ داریاں ہیں اور کون سے ہمارے معاملات ہیں، کون سی پراپرٹی کا معاملہ ہے یا سرکاروں کی بارگاہ دیکھو۔ وجہ کیا ہے کہ آج بھی ہمارے دل ان کے نام سے دھڑکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے ان سرکاروں کا ذکر آئے تو ہم مچل جاتے ہیں؟ وجہ کیا؟ یاد رکھنا، زندگی میں ان کی زندگی کا ایک ہی فلسفہ وہ بیان کرے گی
کہ ہم نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام وقف کر دی. حضور نے ہمیں ایسا چمکا دیا کہ آج لوگ ہمارے نام سے جیتے ہیں اور ہمارے نام سے مرنے کو تیار ہیں. حضور کے غلام بن جاؤ سرکار کے. دنیا آپ کے قدموں میں رہے. تبدیلی پیدا کرو, تبدیلی لاؤ اپنی زندگی میں. مختصر سی زندگی ہے, جانا سب کو ہے. اس مختصر سی زندگی میں کچھ کر کے جاؤ, یہ سب یہیں چھوٹ جائے گا. کسی کی برائی, کسی کی غیبت, کسی کے اندر عیب نکالنا, کسی کی عزتوں کو تار تار کرنا, کسی کے معاملات کے ساتھ میں برا معاملہ پیش کرنا, کسی کے تعلق سے جھوٹ باندھنا, سب یہیں پر رہ جائے گا. کچھ کام نہیں آئے. کام صرف سرکار کی غلامی آنے والی. جو کام آئے انہیں سرکاروں کی غلامی کرو اور اسی میں اپنی زندگی کو گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوئے ہوں اور ان کلمات پر اگر آپ میری حامی بھری ہو تو میرے ساتھ میں توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام باپ آپ پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام بس ہدایت پیدا ہو سلام. غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پیدا ہو سلام. ان کے مولا کے بنے پر کروڑوں درود. ان کے مولا کے بنے پر کروڑوں درود. ان کے اصحاب پیدا ہو سلام. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پیدا ہو سلام. یا نبی سلام علیک